الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے منگنی کیسے کی جائے۔ منگنی کا شرعی اعتبار سے کوئی ثبوت جیسے ہمارے وہاں کی جاتی ہیں اس طور کا ملتا نہیں ہے، بلکہ عربی کے اندر منگنی کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، البتہ پیغام دینے کے لیے کوئی لفظ ہے، خطبہ، جیسے بات ڈالی ہے تو بات ڈالنے کے لیے لفظ ہے، لیکن جب منگنی جو کی جاتی ہے اس کا کھانا ہوتا ہے کہ شربت پلایا جائے، اس کے لیے کوئی لفظ بھی عربی زبان میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 11 نکاح کر کے دکھائے، الگ الگ برادری میں، الگ الگ قوموں کے ساتھ۔ یہودیہ سے ساتھ بھی نکاح کیا، نصرانیہ سے بھی کیا، قریش سے بھی کیا، دوسرے خاندانوں میں بھی کیا۔ اس بات کو بتا دیا کہ چاہے جون سی برادری ہو، جون سا خاندان ہو، جون سی قومیت ہو، تمہارے لیے میرا نمونہ ہر جگہ پر کافی ہے۔ میری مثال میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ منگنی کا ایک واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب و جلال کی وجہ سے کچھ بول نہیں پاتے ہیں، کیوں آئے ہو؟ تو بھی جواب دے نہیں پائے کہ سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شاید فاطمہ کی نکاح کے لیے، فاطمہ کو مانگنے کے لیے آئے ہو اپنے نکاح میں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ وحی کے ذریعے مل چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں طے ہو چکا ہے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فوراً ہاں نہیں کہا کہ ٹھیک، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، میری بیٹی کو پوچھ لیتا ہوں اس کی کیا مرضی ہے۔ یہ امت کو دکھا دیا کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح مت کرو، لڑکی کو جو پسند ہے اور لڑکا پھر ماں باپ کو بھی پسند ہے تو پھر نکاح کرو، لیکن لڑکی کی مرضی کو مقدم رکھنا۔ حالانکہ وحی کے ذریعے طے ہو چکا ہے تو پھر پوچھنے جانے کی ضرورت تھی کیا، لیکن امت کے سامنے نمونہ پیش کرنا تھا۔ تو پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی، بس یہاں کہہ دیا یہ ہو گئی منگنی، نہ کوئی شربت پلایا، نہ منہ میٹھا کرایا، نہ کوئی کھانا ہوا۔ تو یہ ہے منگنی۔ منگنی ان آپس میں ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ کہ میری لڑکی کو آپ کے نکاح میں دوں گا اور آپ کی لڑکی کے ساتھ میری لڑکی کا نکاح کراؤں گا، ختم ہو گیا۔ اس کے لیے آج کل بڑی بڑی دعوتیں کی جا رہی ہیں، اس کے لیے ہدیے بھیجے جا رہے ہیں، لڑکی والے الگ ہدیہ بھیجتے ہیں، لڑکے والے الگ ہدیہ بھیجتے ہیں،
اب باقاعدہ ہال بک کیے جا رہے ہیں. جس طرح نکاح ہوتے ہیں اس طرح منگنیاں ہونے لگی ہیں. امت کا مال برباد ہو رہا ہے. وہاں تو ولیمے کے نام پر برباد کر رہے ہیں, یہاں کیا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے, بس دیکھا دیکھی یا بس نام کمانا ہے, لوگوں کی تعریف حاصل کرنی ہے, یا غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی. تو ہم کو کسی کی دیکھا دیکھی نہیں کرنی ہے. معاشرے کو, سماج کو ہم کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے ہیں. بہت مشکل ہے سب کو خوش کرنا. ایک لطیفہ یاد آیا, ایک آدمی نے بہت بہترین جوردار جو کہتے ہیں دھوم دھام سے شادی کی, دھمال کر ڈالی ہوں, کھانے میں نے, شوشے میں بناؤ شنگار میں, سجاوٹ, لائٹنگ, اور یہ سب, اور بہترین قسم کا کھانا, کئی آئٹم ہیں. اب یہ جائزہ لینے کے لیے نکلا کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں, ذرا دیکھنا چاہیے. تو اس صورت کے اندر وہ چپکے سے پردے کے پیچھے سے گزرا, ادھر مرد کھا رہے, ادھر عورت کھا رہے ہیں. وہ سن رہے تھے, بات کر رہے کہ آدمی کتنا بیوقوف ہے, لاکھوں روپے شادی میں خرچ کر دیے, کتنی یتیم بچی کی شادی ہو جاتی ہے, کتنے مدرسے میں ضرورت تھی وہاں کام ہو جاتا ہے, اتنی مسجد بن جاتی, بیوقوف آدمی ہے. اور آگے گیا کہ کھانا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, لیکن یہ بریانی تھوڑی بدارے تیکھی ہو گئی ہے. آگے جا رہا ہے تو بس تعریف مل رہی ہے, لیکن تعریف کے اندر یہ کوئی نہ کوئی نقص دوسرا آدمی نکال رہا ہے کہ ٹکے تو ٹھنڈے ہوئے ہیں, اچھے ہیں لیکن ٹھنڈے ہیں. تو اس نے سوچا دوسری لڑکی کی شادی میں اپنے کو خرچہ نہیں کرنے گیا ہے, سیدھا سادہ سادگی, جیسا مفتی صاحب کہتے ہیں, مولانا کہتے ہیں صحیح. اور دوسری شادی کی بالکل سمپل, دال چاول, اور پھر راؤنڈ مارنے کے لیے نکلا کہ اب کیا بات ہو رہی ہے. تو کچھ باتیں ہو رہی ہے کہ ایک نمبر کا بخیل آدمی ہے. اگر جس نے دیا یتیموں کو نے, بیوہ کو شادی ہو اپنی جگہ پر, لیکن جب کھلانا تو ڈھنگ کا کھلاؤ, نہیں تو مت کھلاؤ. کس نے کہا ہے اتنے لوگوں کو دعوت دو؟ کھلانا تو ڈھنگ کا کھلاؤ, نہیں تو مت کھلاؤ. ہم نے کہا دعوت مانگی تھی. آگے گیا شان کے خلاف ہے, کہاں یہ کروڑ پتی میں, کہاں یہ سیدھا سادہ کھانا, نہ ڈرائی آئٹم, خالی یہ جردہ اور دال چاول, شان کے خلاف ہے. ایسا اسی دعوت سے نہیں کرنا اچھا. اب اس نے کیا کان پکڑ لیے کہ میں کسی کو خوش کر سکتا نہیں ہوں, خرچہ کرو تو بھی سنو, نہیں کرو تو بھی سنو. تصل تو کیا مخلوق بے شمار لوگوں کو خوش کرنا بہت مشکل, ایک اللہ کو خوش کرنا بہت آسان. ایک اللہ کو راضی کر لو, وہ راضی ہو گیا تمام مخلوق راضی ہو جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے لوگ بندوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی رسم و رواج پر عمل کرتا ہے, سماج سوسائٹی کے متعلق کوئی کام کرتا ہے, حدیث کا خلاصہ اس سے مفہوم ہے. تو اس صورت میں بندے خوش تو ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, ایک دن یہ آتا ہے اللہ ان کو ناراض کر دیتا ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کی رضامندی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے. ہماری زبان میں سماج سوسائٹی کو ناراض کر دیا, خاندان کو ناراض کر دیا, لیکن ایک دن یہ آتا ہے کہ اس شریعت کے حکم کی برکت سے, اس سنت کی برکت سے اللہ سب کو راضی کر دے گا. لہذا منگنی کیسی ہونی چاہیے, بس ایک ایگریمنٹ. اور پھر منگنی بھی دوسری خرابیاں کیا ہے, منگنی تو ہو گئی, یہ منگنی صرف نکاح کا ایک وعدہ ہے جس کو نبھانا, اگر کئی دن ہو چکے ہیں اور آپس میں دونوں پکا وعدہ ہو چکا ہے تب اس کو نبھانا ضروری ہے, اس کے خلاف کرنا گناہ ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, وعدے کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, وعدے کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ وعدہ نبھایا تھا یا نہیں نبھایا تھا. وہ تو آپ کے بھروسے بیٹھ گیا ہے, دوسرے پیغامات آ رہے ہیں, دیکھو ہو گیا ہمارا تو ترجیح نکی ہو گیا, اچھے اچھے پیغامات ٹھکرا رہا ہے, اور پھر چند مہینوں کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تو ارادہ نہیں ہے, تو کتنا بڑا اس کا نقصان کیا.
وہ کیوں ارادہ نہیں؟ اسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ منگنی سے پہلے تھوڑی بہت تحقیق کی تھی، اب منگنی بعد جب دلہا ہونے والے دلہا دلہن بات چیت شروع کر دی، فون پہ بات، ملنا جلنا، ان کے گھر کی بات، لڑکی گھر کی بات لڑکے گھر پہ آ رہی ہے، لڑکے گھر کی سب باتیں لڑکی گھر پہ پہنچ رہی ہیں، تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا گھرانہ اپنے کو نہیں چلے گا، کہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ان کے گھر کا رہن سہن، ساس برابر نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہے، تو ایک دوسرے کی جو اندر کی باتیں کھلتی ہیں، اور پھر اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اصل ٹوٹ کیوں گئی؟ تو وہی باتیں کرنے کی نحوست۔ ویسے منگنی لوگ جو کرتے ہیں جسے باتیں بھی ہو چکی ہے، ملنا جلنا بھی ہو چکا ہے، گھومنا پھرنا بھی ہو چکا ہے، وہ جو نہیں ہونا تھا وہ بھی ہو چکا ہے، پھر نکاح کے بعد کیا اس کا لطف آئے گا؟ کوئی پہلی رات میں باتیں کرنے کی کوئی اس کو لطف نہیں آئے گا، مزہ ہی نہیں آئے گی۔ جس نے باتیں بالکل نہ کی ہو، چکھا بھی نہ ہو، بلکہ اس نے بار بار دیکھا بھی نہ ہو، افطاری کے وقت کیسا مزہ آتا ہے، روزہ کھلنے کا، ایک دم بھوک لگی ہے، تو ایسا اس میں جو لطف آتا ہے افطاری، دو بشارت، تو ایسی بشارت اس کو ملتی ہے۔ تو اس وہ ایسی شادی جس کے اندر اس نے بیوی سے بات چیت بھی نہ کی، کچھ لطف اور زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس میں برکت ہی ہوتی ہے کہ شریعت و سنت میں اس نے عمل کیا، اللہ کو خوش کیا۔ تو یہ منگنی تک معاہدہ ایگریمنٹ ہے، نکاح کا کوئی پروانہ نہیں ہے کہ تم بات چیت بھی کر سکتی ہو، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہو۔ ایس ایم ایس کرنا بھی جائز نہیں ہے، مفتی صاحب میں آواز نہیں سنتا ہوں اور میری آواز وہ نہیں سنتی ہے، خالی ایس ایم ایس کرتے ہیں، ایس ایم ایس بھی بات کے قائم مقام ہے، میسج بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا جائزہ لے لو، کار وغیرہ سن لو، جن جن لوگوں نے آپس ایسی بات چیت کی ہے اکثر کی منگنیاں ٹوٹ گئی، اور جو لوگ اس سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کی منگنی بھی باقی رہتی ہے اور نکاح کے بعد بھی زندگی سکسیس اور کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو منگنی کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ نہ کوئی کھانا ہونا چاہیے، رہی بات لین دین کی تو ٹھیک ہے، کبھی بھیج دیا نام و نلوک کے بغیر اخلاص کے ساتھ، حج کی نیت سے کچھ لڑکی والے نے بھیج دیا، کچھ لڑکوں والے نے بھیج دیا، گنجائش ہے، لیکن باقاعدہ اس کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ پھر ہونے والی ساس کے ہاتھ چوم رہا ہے، جوان ساس کے ہاتھ چوم رہا ہے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ جوان ساس ہو تو پردے کا حکم ہے، پہلی لڑکی ہے، جوان ساس ہے، مسافہ کر رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، اور باقاعدہ موقع دیا جا رہا ہے کہ مل لو، بات چیت کر لو، تو یہ حرام ہے۔ تو اسی جس کی ابتدائی، جس نکاح کی ابتدائی حرام کاموں سے ہوگی، اس نکاح میں کسے برکت ہوگی؟ لہذا نکاح اور منگنی بالکل سادگی سے ہونی چاہیے، اور اس کا علاج کیا؟ علاج جہاں جہاں اسے منگنی ہونے والی ہے ان کو سمجھائے، علماء کرام کو لے جا کر، بستی کے بااثر لوگوں کو لے جا کر ان کی ملاقات کرے کہ منگنی کے پروگرام کو موقوف کر دو، اتنا خرچہ اس کی جگہ پر کیا ہے آپ وہاں کر دو، وہاں بیوہ کی شادی ہو جائے گی، وہاں اتنی ضرورت ہے، ان کی دعائیں ملیں گی، تو سمجھانا ہمارا کام ہے۔ پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے اسے نہ سمجھو کے ساتھ بائیکاٹ کرو، ان کی منگنی میں شریک مت ہو، کوئی جگہ نہیں، پورے محلے میں سے کوئی نہیں آیا، ایک کو سیدھا کریں گے سب سیدھے ہو جائیں گے، سیدھا ضرورت ہے ایک کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کی، ایک نمونہ پیش کرنے کی، کہ پورا محلہ خلاف ہو گیا، کوئی کھانے نہیں گیا، آئندہ کوئی سی ضرورت نہیں کرے گا۔ اور نکاح کے بارے میں جو خاص جو خرچے جو ہوتے ہیں، اس میں جو جہیز الحمدللہ معاشرے میں صورت میں کم ہے، لیکن پھر بھی المعروف کالمشروط، جو چیز رسم و رواج میں داخل ہو جاتی ہے، مشہور ہے، سب کو پتہ ہے کہ بعض خاندان والے، لڑکی والے پورا جہیز، پورا فرنیچر، پورا سامان لاتے ہیں، اب دلہا تو مانگتا نہیں ہے لیکن نہ بھی نہیں کہتا ہے، نہ بھی کہتا نہیں ہے، تو نہ بھی کہتا نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کو نہ کہنا ضروری ہے۔ نہ بھی کہیں وہ کیسا نہ کہے، صرف فارمالٹی کے لیے نہیں، خالی لڑکی دے دو، تاریخ دے دو، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، اور تم کمرہ بنا رہے ہو، صرف کھوکھا بنا کے رکھا ہے تو کچھ نہیں چاہیے، تو کس کا انتظار ہے؟ فرنیچر کیوں نہیں بنا رہے ہو؟
فرنیچر نہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ فریج کیوں نہیں لیا؟ واشنگ مشین کیوں نہیں لیا ہے؟ اس امید پر نہیں ہے کہ لڑکی لے کے آئے گی، نہیں، لڑکی لے کر آئے گی۔ تو پہلے اب اپنے روم کو فرنیچر سے بھر دو، فریج، واشنگ مشین، جو ضرورت کی تمام چیزیں لا کے رکھ دو۔ اب لڑکی کے ابا کو کہو دیکھ لو سب ہے، خالی لڑکی دے دو، ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ تو لڑکی کے ابا کو اطمینان ہو جائے گا کہ واقعی میں یہ سب لا کے رکھا ہے، کوئی آدمی اپنی بات میں مخلص ہے۔ تو اس صورت میں اس کا کہنا صحیح ہے کہ کچھ نہیں چاہیے، ورنہ لے کر آتی ہے، من میں بھاوے نے منڈی ہلاوے، نانا کرتا ہے اور دل میں کہ لے کے آوے، اتنا خرچہ ہم کو کم، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ رہی بات جہیز کی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا، ہمارے معاشرے میں مشہور ہے۔ تو حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، حضرت زینب ام کلثوم، اس کی مثال کون پیش کرے گا؟ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز بھی دیا تھا، وہ بھی کیوں؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 بیٹے تھے، وہ غریب تھے، تمام بیٹوں کو خاندان کے ذمہ داروں پر تقسیم کر دیا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیا تھا، میں اس کو پالوں گا، لہذا حضور کی پرورش میں تھے۔ اور جب نکاح کی باری آئی، پوچھا مہر کے پیسے ہیں کہ مہر کے پیسے تو نہیں ہیں، تو کوئی چیز بیچنے کی ہے کیا؟ بیچنے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہ زیرہ ہے، بختر، تو کوئی بات نہیں، اس کو بیچ ڈالو۔ وہ بختر و زیرہ بیچی گئی، اس کے جو پیسے آئے اس سے مہر بھی ادا کیا گیا، اور غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ خوشبو اور فاطمہ کا جوڑا لے کر آؤ، اسی پیسے سے یہ چکی ہے، اسی طرح تکیہ ہے، گدا ہے، چارپائی ہے، وہ اسی پیسے سے دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب سے کوئی پیسہ نکالا نہیں، اور 11 نکاح کیے۔ حضور کے گھر کے کیا حالات؟ فقر و فاقہ، پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں سلگ رہا ہے۔ تو پتہ ہے چلا پہلے تو شادی کرنے کے مالدار ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مالدار ہونا بھی ضروری نہیں۔ حضور نے غربت کی حالت میں شادیاں کی، صرف نان و نفقہ پر قادر ہونا ضروری ہے، اور نان و نفقہ پر بیوی کے رہنے اور کھانے کے خرچے پر بھی قادر نہیں ہے۔ اور بہت سے نوجوان ایمرجنسی میں ہیں، ان تک توقان ہو گیا ہے، ایسے ایمرجنسی میں کہ شادی نہیں کروں گا تو میں کیا زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، ایسا شدید خطرہ ہے، اور خرچہ نہیں ہے، کما نہیں رہا ہے۔ اسی لڑکیاں بھی بہت سی ہیں جو شدید خواہش کے اندر مبتلا ہیں کہ اگر میری شادی نہیں کی گئی تو میں گناہ میں مبتلا ہو جائیں گی۔ تو ان کو چاہیے کہ ان دو آپس میں شادی کر لے ہوئے، اپنے حقوق کو معاف کر دے ہوئے۔ تیرا خرچ بیوی کہے مجھے کھلانا پلانا مت، گھر میں مت دینا، میں اپنے گھر پر خالی شادی کر لیتے ہیں، اپنی اپنی ضرورت ہم پوری کرا کریں گے۔ اس طرح ہی شادی ہو سکتی ہے۔ شادی کا اصل مقصد تو یہ ہے، شرمگاہ و نگاہ کی حفاظت، عفت و پاک دامنی۔ یہ تو بات کی چیز ہے، بچے ہوں گے، خرچہ ہے، نان و نفقہ، یہ بات کی چیز ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی کوئی شادی کرنا چاہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو معاف کر دیں گے، خالی خواہشات پوری کریں گے، لیکن حلال طریقے سے نکاح کرنے کے بعد اس کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ تیاری کے اندر، جہیز کی تیاری میں اور شادی کی تیاری میں سالوں سال نکلتے جا رہے ہیں۔ اس طرح زنا کا دروازہ کھل گیا ہے۔ شادی کو آسان سے آسان کرو۔ جو حدیث پڑھی میں نے، سب سے برکت والا نکاح کون سا ہے؟ سب اعظم النکاح، عظیم نکاح، برکت کے اعتبار سے بہت زیادہ برکت، جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ سستا نکاح، ٹکاؤ نکاح۔ کیسا؟ ٹکاؤ، آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے، طلاق نہیں ہوگی، ساس بہو کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، بیماریاں، یہ سب نہیں ہوں گی۔ اللہ برکتیں دے گا، دونوں خوش و خرم رہیں گے، قابل رش خوشگوار ازدواجی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن وہ نکاح، مہنگا نکاح تو کر لیا، واہ تو کر لی، لیکن اس کی نحوست یہ آئے گی کہ اب میاں بیوی میں آپس میں جوڑ باقی نہیں رہے گا۔ اس فضول خرچی کی، گیروں کے طریقے پہ چلنے کی، بے پردگی کی اور لوگوں کو راضی کرنے کی نحوست یہ ہوئی کہ چند سال کے اندر ہی طلاق ہو گئی، جھگڑے شروع ہو گئی، چند مہینے کے اندر ساس بہو کے جھگڑے شروع، میاں بیوی کے جھگڑے شروع۔ جتنے نکاح ٹوٹ رہے ہیں
ہمارے استاد مفتی عباس دامت برکاتہ نے فرمایا جمعہ کے دن مرکز پر اس کی تہ میں جا کر دیکھو کہ نکاح کیوں ٹوٹا، طلاق کیوں واقع ہوئی، اکثر کے اندر یہ ملے گا کہ ان کے نکاح خرافات سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی نحوست ہے، تو کہنے کو ہے کہ اس طرح آپس میں جھگڑے ہو گئے نہیں بنتی ہیں، اس کی تہ میں جا کے دیکھیں گے کہ یہ خرافات کی نحوست ہے کہ میاں بیوی کے نکاح یہ سلامت نہیں رہا۔ تو یوں سمجھو سب سے بے برکت والا، سب سے نحوست والا وہ نکاح ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ کیا جائے اور مخلوق کو راضی کیا جائے، اللہ کو راضی نہ کیا جائے، یہ نحوست والا نکاح ہے۔ ابھی جو ہمارے معاشرے میں جو خرچ ہو رہا ہے لڑکی والے کے ذمے، ایک تو جہیز کے شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، پورا خرچہ لڑکے والے کے اوپر، خارج جو بانٹتے ہیں وہ بھی کون بانٹے گا؟ لڑکے والے، اور بعض نکاح پڑھانے والے کور دیتے ہیں، ہمارا جیسے کوئی دیتا نہیں ہے، بعض علماء کو ملتے ہیں وہ کور کون دے گا؟ قاضی صاحب کو نکاح پڑھا کور وہ بھی لڑکے والے دیں گے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں ممبر جماعت کا کوئی نکاح ہوا تو مانگنے کے گئے ہیں لڑکے والے پاس، تو نے کہا کہ وہ لڑکی والے پاس جاؤ، تو وہاں بھیج دیا۔ اب شرما شرمی میں لڑکی دی ہے تو وہ اس کا چارج ہے 1000 روپئے، 1000 روپئے دینے پڑے وہ سرٹیفکیٹ کے۔ تو یہ خرچہ کس کے ذمے ہے؟ سرٹیفکیٹ کا، سرٹی کا خرچہ، خارج کا خرچہ، قاضی صاحب سے نکاح پڑھوانے کا خرچہ، جو بھی خرچ ہے سب مردوں کے ذمے ہی ہیں، لڑکوں والے کے ذمے، لڑکی والے کے ذمے کوئی خرچہ نہیں ہے۔ یہ کروڑوں روپے کی لڑکی دے رہے ہیں، یہ کیا کم ہے کہ تم جہیز کی امید رکھتے ہو اور دعوت کی امید رکھتے ہو، بارات میں اکرام کی امید رکھتے ہو، ایک بکرا لاتے ہو 20 لاکھ کا، خالی 1 سال پالا ہوا ہے وہ 20 لاکھ روپئے، وہ تو کتنا لڑکی کو اپنے دل کا ٹکڑا پیش کر رہا ہے، ایک امولیہ جس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتی، کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی ایسی چیز باپ اپنی لڑکی کو پیش کر رہا ہے، اور پھر جہیز کی امید رکھی جائے، یہ کتنی بے غیرتی ہے اور یہ بھیک مانگنے کی بات ہے۔ تو لہذا جہیز کو بھی ختم کیا جائے، جہیز میں نمائش ہرگز نہ ہو، جو دینا ہو کسی کو بہت ہمدردی اپنی بیٹی کے ساتھ تو دے دو، نکاح کے 3 دن پہلے دے دو، گھر پہ پہنچا دو، کوئی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، جہاں دکھلاوا ہوتا ہے وہاں دیکھنے کے لیے کسی کو جانا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا جو لڑکی کے ذمے جو دعوت جو کی جاتی ہے، دعوت کی وجہ کیا ہے؟ بس لڑکے والے آئے ہیں لڑکی کو لینے کے لیے، اب مہمان کے کرام تو ضروری ہے، تو اس بہانے وہ چند لوگوں کو کے لیے کھانا پکایا، تو ساتھ ساتھ میں چند رشتہ داروں کو بھی یاد کیا، اور رشتہ یاد کرتے کرتے اس کو شمار کرو، اس کو شمار کرو، یہاں تک کہ مجمع 500 تک پہنچ گیا۔ تو پہلے تو یہ ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا شریعت میں لڑکی کے نکاح ہونے کے بعد دلہا لینے کے لیے جاوے کہ لڑکی کو چھوڑنے جانا چاہیے، ثبوت کیا ملتا ہے؟ تو تحقیق کی گئی، الحمدللہ ثبوت یہی ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 نکاح میں کسی بھی دلہن کو لینے کے لیے گئے نہیں ہیں، نہ گھوڑے پر نہ اونٹ پر، 11 نکاح میں کسی کو لینے نہیں گئے۔ یہ تو بے غیرتی ہے کہ دلہن کو لینے کے لیے پہنچ گیا، شادی ہوئی نہیں، بارات پہنچ گئی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ثبوت ملتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام ایمن کو کہ اس کو چھوڑ کے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کون چھوڑنے گئی؟ ام ایمن۔ حضرت علی رضی اللہ لینے کے لیے نہیں گئے تھے، حضور باپ تھے، چھوڑنے کے لیے نہیں گئے۔ باپ چھوڑنے جا سکتا ہے، بعض صحابہ نے چھوڑنے بھی گئے ہیں۔ اب جب لڑکی والے ہی چھوڑنے کے لیے آئیں گے اپنی لڑکی کو، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، تو اب یہ دعوت کون کرے گا؟ دلہے والے۔ کون کھلائے گا؟ لڑکی والے کو دعوت کرنی پڑے گی۔ تو سورہ بارات کا قصہ ختم، لڑکی کے کھانے کا قصہ ختم۔ ایک سنت کو زندہ کر لو کہ ہم لڑکی کو رخصت کرنے جائیں گے، لڑکی والے ہی لڑکی کو رخصت کرنے جائیں گے، 2 چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ ایک بارات، آپ کو بارات لینے آنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کائے کو تکلیف اٹھاتے ہو، اتنا سفر کر کے آؤ گے، بس کا خرچہ ہوگا، ہم لڑکی کو پہنچا دیں گے، فکر مت کرو۔ تو پہلے یہ کہہ دو، اور پھر یہ کیا ہمارا وہاں آئٹم تم کو پسند آوے نہیں آوے، ہمارا یہ رہنے کا سہنے کا اکرام آپ کا ہوئے نہیں ہوئے، ایک کام کرو، ہمیں لڑکی کو ہم ہی چھوڑ جاتے ہیں، آپ کو جو کھلانا ہو کھلا دیجیے، ہم کو اکرام کی شکایت نہیں کریں گے،
ورنہ بارات میں کتنے اکرام کی شکایت ہوتی ہے، اچھا کھلانا، اکرام کرنا، یہ نہیں ہوا نہیں، یہ نہیں ہوا، تو دو قصے ختم ہو جائیں گے، لڑکی کا کھانا بھی ختم اور بارات کا قصہ بھی ختم۔ تو یہ بھی نکاح تو کہ لڑکی والے جہاں لڑکے ہیں، جہاں لڑکا رہتا ہے وہیں پر نکاح ہو، خرچہ کس کے ذمے؟ لڑکے کے ذمے، تو لہذا وہی کرے گا، جہاں لڑکا رہتا ہے وہیں پر نکاح ہو، تو لڑکی والے لڑکی کو رخصت کر جائیں گے، پہلے سے لائے کہ بعد میں لائے، تو بہرحال تو انشاءاللہ اس سنت زندہ کریں گے تو بہت سے خرافات ختم ہوں گے۔ اب چند باتیں ہماری نکاح کی خرافات کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہم کو کرنا چاہیے۔ نمبر 1 پر ماشاءاللہ جس طرح یہاں بیان ہوا تو مختلف اس طرح پروگرام آئندہ بھی ہوتے رہیں، کوئی آدمی ایک مثال خود پیش کرے، ہر آدمی جتنا مجمع یہ نیت کرے گا تو آٹومیٹک یہ بات کیا ہے چل پڑے گی۔ ہم کو یہ دیکھنا نہیں ہے کون کرتا ہے شادی سے، سبھی تو ایسا کرتے ہیں، تو جو ایسا تلاش کرتے کون کرتا ہے اس کی تلاش ہم پر پوری ہو جائے گی۔ یہ کرتے نہیں یہ گدا بیگ والے، تو دیکھا دیکھی کیا انشاءاللہ یہ چل پڑے گا۔ تو انشاءاللہ یہ نیت کرتے بھائی کہ آئندہ سادگی نکاح کریں گے، جنہوں سادگی سے کیا اس کو خوب پھیلاؤ، اس کی مثالیں دو اور دعا کا بھی اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اسی ٹیم بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی طاہر سے گزارش کروں گا کہ کسی کا انتظار نہ کرے، اس کا اب خود کام شروع کر دے ہم۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی عبید صاحب سے درخواست کروں گا اب آئیے على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ کے ان سننے کو قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما، عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، کہیں ہوئی صحیح باتوں کو اللہ تو عام اور اس کی اشاعت فرما، سب کو اے اللہ عمل کے لیے اپنے فضل سے قبول فرما۔ یہ سلسلہ جو تیرے نیک بندوں کے اشارے پر شروع ہوا ہے اس میں خوب کامیابی نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، تیرے نیک بندوں کی دعاؤں سے توجہات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کے دلوں میں جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں اس میں کامیابی عطا فرما، اور جن کی جو پریشانی کو اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔